بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا تعلق مصر سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والد کے پہلے بیٹے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس تو چلے گئے، مگر ان کے پاس وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ والدہ کی جانب سے نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر بیٹے بھی تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسبی بھائی تھے۔ ان میں سب سے معروف حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی بھی تھے۔ وہی بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان برادرانہ محبت بھی وسالی تھی اور باہمی رشتہ داری بھی تھی۔ آگے جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہے، بنی اسماعیل کی سخت دشمن بن گئی، اور جب آخری نبی بھی بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ان ظالموں کی دشمنی دو آچا ہو گئی۔ ان کی نسبت تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، مگر ان کا کردار ان کی عظیم شخصیت سے قطعاً کوئی لگا نہیں رکھا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنو جرہم کے درمیان وہ بہت معزز شمار ہوتے تھے۔ آب زمزم انہی کی سلسبیل تھی اور انہی کے تصرف میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام واقعات مجتمع کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو جرہم کے لوگ پانی کی تلاش میں چشمہ زمزم کے قریب آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں مقیم پایا تو ان سے وہاں قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خود چاہتی تھیں کہ وہاں کوئی بستی آباد ہو جائے، چنانچہ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ بنو جرہم کا پورا قبیلہ اس مقدس خاندان سے بہت عقیدت محبت رکھتا تھا۔ اس واقعے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ اس مقام پر اپنے معصوم بچے کے ساتھ اکیلی قیام پذیر تھی۔ اس دور کے معاشروں میں قوت کے بل بوتے پر کسی چیز پر قبضہ کر لینا عام معمول تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس بظاہر کوئی قوت نہیں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تائید حاصل تھی۔ اسی وجہ سے بنی جرہم نے اپنی ساری قوت کے باوجود آب زمزم پر قبضہ کرنے کی بجائے ان سے پانی کے استعمال اور وہاں قیام کی بڑے ادب و احترام سے اجازت طلب کی۔ آپ خود چاہتی تھیں کہ وہاں کوئی بستی آباد ہو جائے، اس لیے آپ نے اس قبیلے کو بخوشی وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ بنو جرہم کا پورا قبیلہ خاندان نبوت کا عقیدت مند بن گیا۔ جب مکہ میں کئی گھر بن گئے اور اس عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تو انہوں نے بنو جرہم کے سرداروں سے بہت قریبی دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ آپ علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہ تھی، جبکہ بنو جرہم عرب تھے۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں سے سیکھی اور اپنی جوانی ہی سے ان کی نگاہ میں معزز محترم قرار پائے۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس لڑکی کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل تھا جو بنو امالیک میں سے تھی۔ اس عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو اپنے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے فلسطین سے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ روزی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ بہت زیادہ تنگی سے وقت گزر رہا ہے۔ ساتھ ہی بہت ساری اور مشکلات بھی بیان کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں۔ یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا اور اہلیہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق سوال کیا
تو میں نے ان کو بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ بڑی مشقت اور بڑی پریشانی میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کسی چیز کی وصیت بھی کی تھی؟ بیوی نے کہا، ہاں، انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ کو سلام کہہ دوں، اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً وہ میرے والد تھے اور انہوں نے اپنی اس پیغام میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ اس سے ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کی دوسری لڑکی سے نکاح کیا۔ اس کا نام سیدہ بنت مداد بن عمرو الجرہمی تھا۔ اس بیوی سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام نسمہ بنت اسماعیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے العیس بن اسحاق سے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد مکانی کے باوجود دونوں بھائیوں کے درمیان باہمی تعلقات بہت مضبوط اور قریبی تھے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 نواسے بہت معروف ہوئے۔ ایک کا نام ارون تھا اور دوسرے کا نام الیونان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اذن اور حکم کے مطابق ہی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک مکہ کی طرف اگلا سفر نہ کیا جب تک اللہ نے اذن نہ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے بعد دوبارہ مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ بہو نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور پھر دوسرا سوال کیا کہ تمہارا طعام کیا ہے؟ ان کی بہو نے جواب دیا، گوشت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، تمہارا مشروب کیا ہے؟ ان کی بہو نے جواب دیا، زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی اور کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہاں تک کہ گفتگو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روز اس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اگر کوئی اور چیز بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی وہ برکت کی دعا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے عقل و شرم میں برکت کی دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے فرمایا، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو میری طرف سے حکم پہنچا دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے تو اپنی بیوی سے سوال کیا، کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، ہاں، ایک اچھی شکل و صورت والے بہت پیارے بزرگ آئے تھے اور ان کی خوب تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چوکھٹ تم ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔